السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تمام قسم کی تعریف و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے وقت افطار سے قبل جان بوجھ کر روزہ افطار کرنا ایک تحقیقی جائزہ کے موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن مجید و حدیث صحیحہ کے مطابق کہنے اور اس پر عمل کرنے اور تمام لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت، تمیز، حق و باطل کی واضح نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جسے وہ مہینہ ملے وہ ضرور اس میں روزہ رکھے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کو پا لیتا ہے اور اس میں روزہ نہیں رکھتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے اوپر رمضان مبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کو مہینے کو پا لیتا ہے اور اس میں روزے نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعید ثابت ہے۔ یعنی جو شخص وقت افطار سے قبل جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیتے تھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعید ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازو کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے اور ان دونوں نے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا یہ آوازیں کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کو چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلے، وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھا جن کے منہ جبرے چیر دیے گئے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہے؟ یہ کون لوگ ہے؟ کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے۔
حدیث نمبر 3951 ہے۔ محترم سامع سامیات، شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطار سے قبل ہی عمدن جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے۔ تو اب بتائیں کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے اس کی کیا سزا ہوگی؟ محترم سامع سامیات، رمضان المبارک کے روزے اسلام کا رکن ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر عذر شرعی کے روزے کو ترک کرے۔ اگر کوئی انسان بغیر عذر شرعی کے روزے کو ترک کرتا ہے تو وہ اسلام کی رکنیت کو انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے تو روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ اور جو حدیث نبوی میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو شخص وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لے، ایسے لوگوں کو الٹے لٹکائے گا، ان کا منہ چیر دیا جائے گا جن سے خون بہے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے جہنمیوں کا آہ و بکا شور سنا، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکائے ہوئے دیکھا جن کی منہ جبڑے چیر دی گئی تھی، ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1986 ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ماہ رمضان کی ناقدری تباہی کا باعث کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ہلاک ہو جس کے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس کی بخشش ہونے سے قبل ہی ختم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 3545۔ اے شر کے طلبگار، اب تو رک جا، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت والا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور شرکس جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، شر کے طلبگار رک جا۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا رمضان کی ہر رات۔ محترم سامعین و سامعات، جو شخص ماہ رمضان مبارک میں بالکل روزہ نہ رکھے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ اسی لیے ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر واجب ہے کہ جب وہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو پالے تو ضرور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا